وننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باب الحلم والأناة والرفق. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. صدق اللہ العلی العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شج عبد القیس ان فیک خصلتین یحبہما اللہ الحلم والانات. رواہ مسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا، باب الحلم والانات والرفق. نرمی کرنا، بردباری کرنا، to be soft to be kind with mankind. اور اس پر سب سے پہلے قرآن کی یہ آیت انہوں نے بیان کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. یہ نیکی کے کام ہیں جن کو اللہ پسند کرتا ہے، غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا. معاف کرنے والوں کے فضائل تو بے شمار ہیں. اس آیت کی تحت میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ آیت کا مطلب لوگوں کی خطاؤں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے. حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعف عن من ظلمہ ویعطی من حرمہ ویصل من قطعہ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص یہ چاہیں کہ جنت میں اللہ ان کے بڑے بڑے بنگلات بناوے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے محلات. if anybody wish that Allah tabarak wa ta'ala create a castles, a bungalows in Jannat, and Allah raise his status, rank, درجات بلند ہو، اس کو چاہیے what he should do? Three things. He should do three things. جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کر دے. ظالم کو معاف کرنا، ظلم کیا اس کو معاف کر دے. اور وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَ، جس نے اس کو نہیں دیا اس کو دینا. شادی میں نہیں بلائے اس کو بلاؤ.
جو نہ کہے اس کو بلاؤ، جو نہ بلائیں اس کو بلاؤ، جو نہ دیں اس کو دو۔ یہ وَيُعْتِي مَنْ حَرَمَ، جو محروم رکھے تم کو، تم اس کو محروم نہ کرو، تم اس کو دو۔ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَ، اور جس نے تعلقات توڑ دیا، those who break the ties with you, relationship with you، تم لوگ کیا کرو؟ صلہ رحمی کرو اسے، be good with them, be kind with them، joint relationship، joint tie with them۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو 3 کام کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت کے اندر میں محلات، اور وہ بھی بڑے اونچے اونچے، یہ اونچے اونچے میں بول رہا ہوں لیکن اللہ کے یہاں کتنے بڑے ہوں گے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا یشرف، ایسا جس میں اس کو اس کی عزت، اکرام اور اس کے درجے بلند ہوں گے۔ قیامت کے دن ایک دوسری حدیث میں آتا ہے جس کو معارف القرآن جلد نمبر 2 صفحہ 182 پر لکھا ہے، دونوں حدیث کو اسی آیت کے تحت میں، کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، someone is going to announce on the day of Qiyamah from the commands of Allah کہ جس شخص کا کوئی حق آج اللہ پر ہے، anybody had the rights to take from Allah, stand up today۔ لوگ کھڑے ہوں گے، کون لوگ کھڑے ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں ظالم کو معاف کر دیا ہو، دنیا میں کسی کو معاف کر دیا ہوگا، وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ سے اپنا حق لیں گے۔ اس لیے حدیث میں اس کے بڑے فضائل ہے، ترفع لہ الدرجات، اللہ اس کے درجات کو بلند کریں گے، جنت کے محل دیں گے اور روزی کے دروازے کھولیں گے، ایمان پر موت آئے گی، بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ کیا کیا فضائل ہے اللہ قرآن کریم میں۔ اور ایک آیت بیان فرماتے ہیں جس کو امام نووی یہاں بیان کر رہے ہیں، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کو اختیار کرو اور نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اس آیت میں اللہ اپنے نبی کو اخلاق فاضلہ، بیوٹیفل کیریکٹر کا حکم دے رہے ہیں۔ خذ العفو، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے اعمال اور اخلاق میں اطاعت قبول کرنے کا حکم دیا۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ جب تک میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں ایسا ہی عمل کروں گا، صحابہ کرام کے ساتھ جب بھی میں ساتھ میں ہوں، until I'm going to live in this dunya, I'm going to be kind with them, I am going to forgive the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, forgive and forget، معاف کرو بھول جاؤ، forgive and forget، that's sunnah۔ And the second، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأَمُرْ
اور نیکی کا حکم کرو جب کبھی. یہ بات میں نے دیکھی ہمارے حاجی ناخدا صاحب جو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے مدینہ منورہ میں. آج بھی میری بات ہوئی صبح ان سے. جب کبھی میری بات ہوتی ہے تو اپنا کام جب پورا ہو جاتا ہے، یعنی جو بات جس مقصد کے لیے فون کیا، اس کے بعد اخیر میں کچھ نہ کچھ نصیحت فرماتے ہیں. اور یہ نصیحت ضرور فرماتے ہیں فضائل اعمال، فضائل صدقات اور فضائل درود کی تعلیم کرو. مولانا علی میاں صاحب کا قول نقل کیا انہوں نے آج میرے سامنے. انہوں نے بیان فرمایا اس کتاب کی تعلیم سے گھروں کے اندر، اس کتاب کی تعلیم سے بڑے بڑے لوگ اولیاء اللہ بن گئے ہیں. لوگ کتنے ہی نافرمان تھے، نیک بن گئے. تو جب بھی کوئی تم سے ملے اس کو نیکی کا حکم کرو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو، لیکن اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے، کسی نیک عالم کی بات بیان کرتے ہوئے کیا کرے؟ نیکی کا حکم کرو. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں یہ بات پڑھا، خذ العفو، معاف کر دو، پکڑ نہیں، forgive and forget. عفو درگزر کو پسند کرو اور نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو. میننگ ظلم کا بدلہ چھوڑ دو، خیر خواہی، خیر خواہی. گویا ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کی تفسیر میں برائی کا بدلہ برائی سے نہ لو. If someone did bad with you, do not take revenge the bad way. یہ مطلب نہیں اس کا کہ ان کو ہدایت کرنا چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے. ہدایت کرتے رہو، ہدایت کی باتیں کرتے رہو اور اللہ سے دعا بھی کرو اللہم اہدنی واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی. اے اللہ مجھے بھی ہدایت دے اور مجھے ہدایت کا ذریعہ بنا، مجھے بھی ہدایت دے، لوگوں سے مجھے ہدایت دے، مجھ سے لوگوں کو ہدایت دے اور مجھے ہدایت والی بات پھیلانے کا ذریعہ بنا. یہ دعا کرنا چاہیے. اس آیت میں عفو کا کیا مطلب ہے؟ خذ العفو. بعض مفسرین اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جبرائیل علیہ السلام سے اس کا میننگ پوچھا ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked the meaning of عفو, meaning of this ayat directly to Jibreel alayhi salatu wassalam. So I don't know. I'm going to ask Allah. When Allah will tell me, Ya Nabi, I will tell you. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن دیکھو سمجھ میں نہیں آیا. کیا پوچھ رہے ہیں؟ جبرائیل سے بتاؤ اس کا کیا مطلب، عفو کا معنی کیا ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے. جب واپس آئے تو آ کر بتلایا کہ جو شخص آپ پر ظلم کرے، anyone who oppressed, make ظلم upon you, you forgive him. Oh God. You know, ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. There are so many types of ظلم. کوئی بیک بائٹ کرے، کوئی ٹانا دے، کوئی اکیوز کرے، کوئی کیا اور کوئی کیا اور کیا. ہوگا چھوڑو، معاف کرو. اور پھر کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے 3 باتیں بیان کر کی ہے اس آیت کی تفسیر میں. جو ظلم کرے اسے معاف کر دو، اور جو آپ کو نہ دے اس کو دو. آیا تو اپنے کو دے ہی نہیں، اپنے ہو کو دے. He don't give us at all. Why we give him? He never call us. And his children, the first one married, the second one married, the third one, he didn't call us. Not even one time. Why we call him? ہے نا، کہتے ہیں نا، یہ تو عام ہے، لوگوں میں عام ہے. He didn't come to our janazah, for dada's janazah, father's janazah. Why we go there? He don't come to our house. Why we go to visit him? آج جنازہ بھی کیا ہے؟
એ તો આપણા જનાઝામાં આવેલો ને બાપના, એટલે આપણે આવી ગયા. મોં બતાવી જાય. આપણે ગુજરાતીમાં કહેતા we just show a face. એ મોં બતાવે. You coming to show a face or you coming for the sake of Allah? It's a common thing that. लेकिन ये सेंटेंस बड़े खतरनाक है. इखलास से बिल्कुल खाली है. शो रियाकारी है, ये रियाकारी. When my daughter was getting married, he didn't give us nothing. In his wedding, her wedding, why we give his son's marriage, wedding? उसने तो हमारे बच्ची की शादी में कुछ पैसे दिए नहीं, हम क्यों दें? हर जगह ऐसा ही है आज दुनिया में. अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जो आपको कुछ न दे आप उसको दो. उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बेटे इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर आए, अल्लाह के मेरे अब्बा, ये अपने रिलेटिव्स को आप क्यों देते हैं? They always talk bad about you. Family always talk bad about you. Why are you giving them money? उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते मैं उन्हीं को दूंगा. I will give them. They don't even thank you Abba or my father. They don't even thank you. कभी कुछ नहीं, ऊपर से और बुराई करते हैं. फरमाया ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकुरा. मैं इनसे थोड़ा शुक्र मांगता हूं, मैं इनसे थोड़ा बदला मांगता हूं. मैं जो उनको, वो मुझे अच्छाई का बदला बुराई से देते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे अच्छाई का बदला अच्छाई से देगा. ये चीज है. आज तो अगर ऐसा है तो बस उसकी खैर नहीं. जिंदगी भर बातचीत बंद, देना लेना बंद, सब कुछ. यहां तक के दावत के लिए भी, तबलीग के लिए भी उनके घर जाना भी बंद. देख लेना, हजारों केसेस है. अल्लाह के हबीब फरमाते जिब्रील सलाम ने अल्लाह से पूछकर मुझे बताया इस आयत का क्या मतलब है. खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन. अफ़्व किसको कहते हैं? फरमाया जो जुल्म करे उन्हें माफ कर दो, और जो न दे उसको दो. और नंबर 3, जो आपसे रिलेशनशिप ब्रेक करे आप उनके साथ ज्वाइन करो. यू ट्राई योर बेस्ट टू ज्वाइन रिलेशनशिप. सिला रहमी, सिला रहमी. और जुमा को भी मेरा यही मौजू था, यही मौजू था. जगह जगह छोटी छोटी बात के ऊपर आपस में झगड़े हैं. कभी बहन के साथ, कभी भाई के साथ, कभी औलाद के साथ, कभी पड़ोसी के साथ, कभी मोहल्ले वाले के साथ, कभी दादा के साथ, कभी नानी के साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ. और ऐसी लड़ाई, ऐसी ऐसी चीज है जिसका कोई पॉइंट नहीं है. थोड़ी सी बात है, थोड़े से पैसे पर या थोड़ी सी बात पर ऐसी बिगड़ गई कि मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर जुमेरात, जुमा की रात को अल्लाह कहते हैं सबको माफ कर दो, लेकिन फुला फुला को माफ नहीं करना. ये आपस में बोलते नहीं है, माफी नहीं होती. ये अल्लाह कह रहे हैं. तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में दूसरी आयत लाए. पहली आयत तो वल काज़िमीन अल गैज़, गुस्सा पी जाओ. वलाफीन अनिन नास, गुस्सा आ जाए पी जाओ. गुस्से की भी 3 किस्में हैं. एक तो जल्दी गुस्से हो जाना, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्से हो जाना, और गुस्सा बहुत देर के बाद जाना. पर्सन गेट्स एंग्री क्विक एंड ऑलवेज रिमेन एंग्री for hours and hours. नंबर 2, गुस्सा जल्दी हो जाता है लेकिन गुस्सा जल्दी चला जाता है. He just got angry and finished. नंबर 3, गुस्सा बहुत देर से आता है, sometimes for necessary things, और जल्दी चला जाता है. उलमा फरमाते हैं तीसरी किस्म सबसे आला है. गुस्सा तो आना ही आना, इंसान है, कुछ गलती हो लेकिन देर से,
نہ کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی شروع کر دیں. ایسے لوگوں کو پھر لوگ آپس میں لوگ پسند نہیں کرتے ہیں, اس سے نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کو لڑائی کھورائی, جب دیکھے تب لڑتا رہتا ہے. اس لیے غصے پینے والی ایک تو آیت یہ بیان کی لوگوں کو معاف کرنے کی, اور دوسری آیت میں بھی یہی لوگوں کو معاف کر دو. تیسری آیت میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. ترجمہ: نیکی اور برائی, the righteous deeds and evil deeds cannot be equal. Big difference. Good deeds is something else and bad deeds is something else. گناہ کچھ اور چیز ہے اور نیکی کچھ اور چیز. اللہ کہہ رہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, دونوں برابر نہیں ہو سکتا. اور برائی کا جواب دو اچھی طریقے سے. If someone do bad with you, you be good, you be kind with that person. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ اگر تم اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو گے, کوئی تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے, چلو یار ہوگا معاف کر دو, غلطی اس کی ہے پھر بھی کہتا ہے معاف کر دو, تو پھر کیا ہوگا؟ جو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے اور ان کے درمیان میں جو دشمنی ہے, تمہارے اور ان کے درمیان میں جو دشمنی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اللہ کہہ رہے ہیں آپس میں پھر ان کے دل میں اس کا ایفیکٹ ہوگا کہ وہ ہارو مارا چاہیے یار, از اے ویری نائس پرسن, وہ ہارو مارا, ایک غصے بھی نہیں ٹھائے, he just started smiling and I shouted him so much, I did this, I did that, still he didn't tell me nothing. Allah's Rabbi Sallallahu Alaihi Wasallam stories so many there. Pulling the sheet on his neck like this. اللہ نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ مال دو مجھے, یہ مال جو آیا ہے بیت المال اس میں سے دو. اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بلال فلاں یہ اونٹنی دو اس کو, یہ بھی دو, یہ بھی دو, بھر دو اس کو. ایسا نہیں کہا کہ میں نبی ہوں, کیا کر رہا ہے تو میرے گردن کو دبا رہا ہے. چادر جو پہنی ہوئی تھی نا, اللہ کے نبی نے اس چادر کو کھینچا کہ پورا چہرہ آپ کا لال ہو گیا, زبان باہر نکل گئی, ایسا جیسے وہ پھانسی کی سزا دے رہا. دیہاتی آدمی تھا, اللہ کے نبی نے خیر کا معاملہ کیا. آگے ساری حدیث آ رہی ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے. فرمایا تم اچھائی تو کر کے دکھاؤ, لیکن یہ بات کون کر سکتے ہیں؟ اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں کون کرے گا. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو معاف کر دیں, بہت کم ہے, ورنہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں. اور ابھی اس کے اندر میں طاقت نہیں لڑنے کی تو دوسرے کو جا کے کہے گا یہ ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہے, جا کر تو کہے گا, 50 کو کہے گا. اللہ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں معاف کرنے والے جن کے اندر میں برداشت کرنے کی طاقت ہے. They can bear it, they can take it. اور اللہ آگے کیا کہہ رہے ہیں, یہ انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بڑا بھوڑا بھارا آدمی ہے یار, بہت اچھا آدمی ہے. دین کے کام کرنے والے کو, تبلیغ جماعت میں جانے والوں کو, اللہ کے راستے میں جانے والوں کو, یا منبر پر بیٹھ کر دین کا کام کرنے والوں کو, یا یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں پروگرام کرنے والوں کے لیے اس آیت میں زبردست ہدایت ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہ دے. بلکہ ایسا نہیں کہ کچھ تمہارے ساتھ امام صاحب کے ساتھ یا امیر صاحب کے ساتھ کچھ برا کام کر لیا ہے تو جب کھڑا ہو گیا تو ڈنڈا ہی مارتا رہتا ہے, بیان میں سناتا ہی رہتا ہے ایسا ہے وہ ایسا ہے. نہیں, بلکہ ہمیشہ برائی کا بدلہ صبر اور احسان کے ساتھ ہے.
برائی کا بدلہ برائی سے نہ دینا بلکہ معاف کر دینا، یہ عمل اچھا ہے۔ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، جو ایسا احسان کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی احسان کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اسی لیے قرآن کریم کی ایک اور آیت آگے بیان فرمائی، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو صبر کریں معاف کر دیں، یہ ہمت کے کام، یہ ہمت کا کام ہے۔ کیا مطلب؟ یہ آدمی جو معاف کر دے، صبر کرے، اللہ کی نگاہ میں یہ افضل الناس ہے، سب لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ اور حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یہ صبر ان کاموں میں سے ہیں جس کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ معاف کر دینا در حقیقت برہمت کا کام ہے۔ ہر آدمی معاف نہیں کرتا ہے، بہت دیر سے معاف کرتا ہے۔ معاف کر دینے بھائی، معاف کر دینے، نہیں میں کیوں معاف کروں، میں کیوں اس کو معاف کروں؟ یہ معاف کر دینا بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے، ہر آدمی معاف نہیں کرتا، اور اللہ کو یہ صفت بہت پسند ہے۔ محدثین نے لکھا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی، امام مسلم رحمہ اللہ narrated the hadith from Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. He said, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، لأشج عبد القیس. Ashaj, Nabi sallallahu alaihi wasallam said to a person, his name was Ashaj Abdul Qais. He said to him, تیرے اندر میں دو عادت بہت اچھی ہے. You have two things, two good character Allah has given you in your life. خصلتين. And يحبهما Allah. Allah love both of them. اللہ کو یہ عادت بہت پسند ہے. وہ کون سی؟ الحلم والانات. الحلم والانات. حلم کے معنی ہے، گجراتی میں کہتے ہیں سانٹی، بردباری، نرمی، اچھا، غصہ نہیں، بردبار ہے. کچھ کسی نے کہا تو معاف، بردبار. نمبر 2، سوچ سمجھ کر کام کرنا. انات کے معنی ہے سوچ سمجھ کر کام کرنا، کہ میں اگر اس کو کچھ کہوں گا تو کچھ ہو تو نہیں جائے گا، سوچ سمجھ کر. حضرت اشج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی عجیب ہے. محدثین نے لکھا ہے، منذر ابن عائز یہ اپنے سن ان لو منقذ ابن حیان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. ان کے داماد سن ان لو جو ہے، he was a biggest businessman amongst the Bahrain business people. So one day he came to Medina Munawwara to do business. Nabi sallallahu alaihi wasallam was so kind with him. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے اس کے ساتھ بڑی محبت شفقت فرمائی. And Prophet sallallahu alaihi wasallam asked him, how is that person in Bahrain? How is that person? How is that person? Nabi sallallahu alaihi wasallam asked, the names of the leaders. فلاں لیڈر کیسا ہے تمہارے یہاں؟ اچھا ہے، خیریت سے ہے، خیریت سے ہے. بھائی کچھ سے بھاؤ بھائی، کیسا ہے تمہارا بیٹا؟ ٹھیک ہے، باپ ٹھیک ہے؟ تو سامنے والا کہے گا ماشاءاللہ. میری بھی خبر پوچھی اور سب کی خبر پوچھ رہے تھے. سبحان اللہ. یہ حیران ہو گیا. That Prophet sallallahu alaihi wasallam never come in his life to the Bahrain, and how he knew about the names of all the leaders and their work also. How he knew. کبھی بحرین تو آئے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، کیسے ان کو یہ حالات معلوم ہو گئے؟ بس upon that things he accepted Islam. یہ نبی ہے، یہ نبی ہے. And Prophet sallallahu alaihi wasallam wrote a letter, said, give this letter
to one of the leader in Bahrain. His name is Ashaj. Yahi Ashaj. Radiyallahu. Baad mein he accepted Islam also. He was hiding his Islam. Ashaj became Muslim long time, but he was hiding his Islam in the city of Bahrain. He used to make wuzu quietly, and he used to perform his salah quietly. One day his wife, he saw him that he is making wuzu and he is reading namaz. So she told her father, meaning Ashaj के father in law को बतला दिया कि मेरा शौहर तो वुजू करता है, नमाज पढ़ता है. Now Munqidh ibn Hayyan asked him, "You doing this?" He said, "Yes." "Okay, you Muslim?" He said, "I also become Muslim." He made like this, slowly he made so many Muslims. Then he took a whole group and brought the whole group to Medina Munawwarah. This group is called Wafd Abdul Qais, the group of Abdul Qais, that he made so much effort to make Muslims. But first things, he hid his Islam. He was reading his namaz, asking dua. Even his wife doesn't know to. Only one day she found out. Then she told her father. Allama Zarqani rahmatullah alayh mentioned, उन्होंने लिखा है, जब ये ग्रुप मदीना मुनव्वरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, when this group came to Medina Munawwara to visit Nabi sallallahu alayhi wasallam, what happened? Subhanallah. You know, they wanted to see Nabi sallallahu alayhi wasallam. They were desperate because they never seen in their life Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. If somebody tells you that Prophet sallallahu alayhi wasallam is here, what you going to do? You're going to run and see him. And this whole group came from Bahrain to Medina Munawwara, far from Makkah, come to Medina Munawwara to visit Prophet sallallahu alaihi wasallam on their camel. They came on their camel. Now what happened? They left the bag one side. They left the camel one side. They jumped from the camel. They left everything outside and they ran in the Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. And उन्होंने क्या किया है? They started kissing the hand of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Everyone's beside one. The leader, Ashaj, who made them Muslims. He did not come inside the masjid. He was waiting outside. He was still young and he was a leader. What he did? उसने सबके ऊंटों को टाइट कर दिया, सबके ऊंटों को बांध दिया एक जगह, that the camel don't run away of my groups. ये काम है, मैं कहा करता हूं जब हज का ग्रुप लेकर जाते हैं तो हज के लीडर्स का काम ये है कि जरा पीछे देखे किसी की कोई खिदमत वगैरह, ये समझे? हाँ, देखो हज का जो लीडर्स है, यहाँ ग्रुप का जो लीडर्स है, he is standing outside, everybody went in a masjid and he is putting everybody's baggage. Not like this. You bring your bag upstairs. Now, you look after your goods. Try to help Muslims. Try to help your friends or your group peoples. Look at here, subhanallah. He went inside. And what happened? He is outside. He is tidying everybody's camels nicely. And everybody's bags, everything putting one side. Then he went to make ghusl himself. And he changed his clothes. Why? He's going to see who? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. You know, like some of the Hajis, when they go to Medina Munawwara, leave back one side and ran to the read namaz in the masjid and salatu salam alayhi ya Rasulullah. You came from so far and smelling your body. You're supposed to make ghusl, change the clothes, nice, and you're supposed to put some perfume and ether on your body, and then you go nicely in the masjid, inshallah, and read salatu salam. We learn the sabak from here.
Subhanallah. There's always mentioned this hadith in front of them. That he tied everybody's camel, he left the goods one side safely, he went to make ghusl, he made ghusl, he changed his clothes, and then he came slowly in the khidmat of Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam. وہ سانولے تھے تھوڑے, اتنے خوبصورت نہیں تھے. اشج جو لیڈر تھے نا, ذرا شانولے کے معنی ہے not too خوبصورت, not too handsome, تھوڑے چمڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا. He was coming like this to Masjid Nabi, and Nabi صلی اللہ علیہ وسلم was looking at him, because وہ سب تو کس کر کے بس بیٹھ گئے نا, the leader is coming. تو Nabi صلی اللہ علیہ وسلم was looking at him, and Nabi صلی اللہ علیہ وسلم was sitting there. وہ کہنے لگے, یا رسول اللہ, آدمی کی قیمت جسم کی بناوٹ نہیں ہے. The value of the man and humans is not on their body. Very handsome, green eyes, fat, body builder. No. یہ آدمی کی قیمت نہیں ہے. آدمی کی قیمت آدمی کی باڈی پر نہیں ہے. آدمی کی قیمت آدمی کے اخلاق پر ہے. چاہے کتنا ہی کالا ہو, کتنا ہی بدصورت ہو, کیسا ہی ہو, لیکن اس کی قیمت کس پر ہے؟ اس کے اخلاق پر ہے. فرمایا وہ دو چھوٹے اعضاء جو ہے جو اللہ نے دیے ہیں ہر انسان کو, وہ دو اعضاء کے اوپر انسان کی قیمت ہوتی ہے. وہ کون سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, that's your heart and your tongue. زبان اور دل, اس پر انسان کا ویلیو ہے کہ انسان بولتا ہے تو کیسا بولتا ہے, اور یہ دل اس کا کیسا ہے, اندر سے کیسا ہے, باہر سے کیسا ہے. یہ ہے انسان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات بیان فرمائی, ان فیک خصلتین, تیرے اندر میں دو عادت بڑی اچھی ہے. اللہ کے نبی نے اس لیڈر کو یہی اشارہ کیا کہ تیرے اندر میں جو ہے وہ اللہ کو بھی پسند ہے, نبی کو بھی پسند ہے. اب اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ When Allah loves something, what that person got, نبی صلی اللہ علیہ وسلم said in front of him, اور وہ کیا ہے؟ بردباری. Be softened, be kind, be helpful to others. Helpful to others. کسی کا کچھ بھی کام لاؤ میں کر دیتا ہوں, لاؤ میں کر دیتا ہوں, let me help you. یہ تو بڑا سبق ہے ہمارے تبلیغ جماعت والوں کے لیے بھی, جو امیر ہوتے ان کے لیے بھی, حج گروپ والوں کے لیے بھی. اسی طرح ہر چیز میں مثال لے لو, جہاں جہاں گروپ لے کر جاتے ہیں نا, یہ دو چیز ہے اللہ کو بڑی پسند ہے. ایک تو بردباری, اے ذرا بیگ اٹھا, یہ نہیں. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے اس کو کچھ حاجت ہو, ٹوائلٹ کی, جلدی جلدی گیا ہو, بیٹھ ادھر رکھ کر. ہر ایک کی الگ الگ مزاج ہے. ہو سکتا ہے بیمار لوگ جلدی جلدی دوا پینے کے لیے گیا ہو, کچھ بھی ہو, یا تھکا ہوا ہے ذرا لائی ڈاؤن ہو گیا, دور سے آیا ہے, یا سر میں درد ہو, کچھ بھی ہو. یہاں اس واقعے سے دیکھو, مسلم شریف نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. ایک تو بردباری اور ایک ہے دانائی, سوچ سمجھ کر کام کرنا, کہ جلدی جلدی دوڑ نہیں گئے, انہوں نے بھی سوچ کر کام کیا, میں سب کے سامان کو رکھتا ہوں. وہ تو غصے تو نہیں ہو گئے کہ تم ایسے ہی اونٹ چھوڑ کر چلے گئے, میرے سر پر رکھ کر سب کچھ, بیگ چھوڑ کر چلے گئے میرے سر پر رکھ کر. بلکہ دانائی دیکھو, سب کی چیزیں رکھی, اور دانائی دیکھو غسل کیا, اور غسل کر کے پھر کپڑے بدل کر اللہ کے نبی جن کا درجہ بہت بڑا ہے ان کی زیارت کی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ کے حبیب کے دربار میں آدمی کو صفائی کے ساتھ خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کر جانا چاہیے. اللہ کے حبیب نے ان کو کہا کہ تیری دانائی اور تیری بردباری یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور یہ اللہ کو بڑی پسند ہے. اور آگے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر انہوں نے کیا کہا اشج نے, یا رسول اللہ یہ تو
میرے اندر پیدائش سے اللہ نے رکھی ہے یا میری کوشش سے یہ میں نے بنائی ہے؟ یہ دو عادتیں. ایک تو آدمی کوشش کرتا ہے to bring those type of qualities in our life. بعض لوگ تو بچپن ہی سے بڑے بھوڑے بھاڑے ہوتے ہیں, خدمت گزار ہوتے ہیں, دل کے بڑے ہوتے ہیں, وہ تو بس ایسے ہی ماشاءاللہ. اور بعض ہے نہیں, ایسے نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو بناتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پیدائش سے تیرے اندر میں یہ دو خصلت رکھی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم mention a hadith in front of Aisha radiyallahu ta'ala anha, which is narrated by Aisha radiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam says, inna allaha rafiq yuhibbu rifq fil amri kulli. اللہ نرمی کرنے والے ہیں اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتے ہیں. اسی لیے جنت کا ایک درجہ زیادہ ہے جہنم سے. وہ 7 ہے جہنم, 7 ہے جنت کی 8 ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, اللہ کی نرمی زیادہ ہے. علماء فرماتے ہیں آدمی اپنے ساتھیوں کے حق میں مہربان ہو, اچھی عادت والا ہو, نرم عادت والا ہو, ہر کام کو اطمینان سے کرے, خوشی کے ساتھ کرے. محدثین نے اس آیت کے ترجمہ میں لکھا ہے, بہت زبردست بات لکھی ہے کہ نرمی اور مہربانی کو پسند کرنا یہ بہت بڑی صفات ہے انسان کی زندگی میں. شفقت, مہربانی, نرمی وغیرہ, سکون. اس سے گھر میں بھی فائدہ, جھگڑے نہیں ہوتے, اولاد میں بھی فائدہ, مسجد میں بھی فائدہ. جس مجمع میں چلے جائیں اللہ ان کی عزت عطا فرماتے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے کہ بہت اچھا ہے, بہت خیر آدمی ہے. تو لوگ ان کے ساتھ غلط معاملے بھی نہیں کرتے ہیں, بڑا آدمی سمجھتے ہیں. اور جن کے اندر میں یہ صفات ہو جی لوگوں کی خدمت کرنے کا, ایسے لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے اللہ کے یہاں, دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عائشہ فرماتی ہے اللہ نرمی کرنے والے ہیں, نرمی کو پسند کرتے ہیں اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی پر عطا نہیں کرتے. آدمی جب نرم ہوتا ہے تو وہ کچھ دیتا ہے جو کبھی بھی غصے والا یا چڑچڑاہٹ پن والے آدمی کو نہیں ملتا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تیری زندگی میں نرمی آ جائے گی, اچھے اخلاق آ جائیں گے اور مہربانی آ جائے گی تو پھر اللہ تجھے لوگوں میں خوبصورت بنا دے گا. لوگوں کے اندر میں بہت ہی زیادہ نرمی جس کام میں بھی ہوگی وہ نرمی اس کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے. جس کام میں بھی نرمی کرو آپ کا کام آسانی سے وہ کریں گے, اور آپ نے غصے میں کہا تو نہیں کرے گا. اسی لیے غصہ کام کو عیبدار کر دیتا ہے اور نرمی کام کو خوبصورت بنا دیتی ہے. یہ مفسرین فرماتے ہیں جس سے ہر دل عزیز بن جاتا ہے, نرمی سے ہر دل عزیز بن جاتا ہے, مقبول ہوتا ہے, اللہ کی نگاہ میں بھی عزیز بن جاتا ہے. اور جو نرمی نہیں کرتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عیبدار ہے اور اللہ کے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. یہ چیز دیکھو اللہ کے نبی کا واقعہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, بخاری شریف میں ہے, صحیح حدیث ہے, ایک دیہاتی آدمی مسجد میں آئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی, جلدی جلدی نماز پڑھ لی اور پھر سلام پھیر دیا, پھر سلام کر لیا اور ایک کونے میں جا کے مسجد میں ہی پیشاب کرنے لگا. پیشاب, دیہاتی آدمی تھا, مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ کرام مسجد میں تھے, اس کی طرف دوڑنے لگے مارنے کے لیے, پکڑ کے باہر نکالنے کے لیے. اللہ کے نبی نے
کیا فرمایا؟ دعو دعو، چھوڑ دو، لیو ہم الون، چھوڑو اس کو، پیشاب کر لینے دو، پیشاب کر لینے دو۔ کیوں؟ محدثین فرماتے اگر اس کو آدھا پیشاب اس نے کر لیا اور آدھا اندر میں ہے اور آپ تم اس کو پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ پیشاب پھر یا تو بیمار ہو جائے گا، آدمی پیشاب کرے مکمل پیشاب کرے، آدھا پیشاب کرے تو پیٹ میں درد ہو جائے گا، یا پھر تم اس کو بھگاؤ گے تو ایک جگہ، یہاں تو ایک جگہ ہے، اگر ہٹاؤ گے تو بہت ساری جگہ ناپاک ہو جائے گی، اور ایک جگہ کا صاف کرنا، کلین کرنا آسان ہے بنسبت پوری مسجد کے۔ اللہ کے نبی نے چھوڑو، یا پھر چھوڑ دو اس کو، اخلاق سے اس کو سدھار دیتے ہیں۔ اس کو پتہ نہیں تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیشاب کر لیا، بلایا ادھر آؤ، قریب میں سمجھایا، دیکھو بھائی مسجد اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے، نماز کی جگہ ہے، یہاں پیشاب کی جگہ نہیں ہے، ایسا نہ کرو۔ کچھ نہیں کہا، لیکن اس آدمی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا نا تو کیا ہوا؟ پورا قبیلہ گاؤں میں گیا، جس قبیلے سے آیا تھا دیہات میں، پہاڑ پر کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہے، آؤ آؤ چلو مسلمان بن جاؤ، میں ایک ایسی آدمی اس کے پاس سے آیا ہوں جس کے اندر میں غصہ نہیں ہے، انہوں نے میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ اب نرمی نے دیکھو کتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا۔ اگر جماعت کا امیر ہو یا گروپ کا امیر ہو یا دنیا میں جہاں کہیں بھی بڑا گاؤں کا بڑا امیر ہو، نرمی کا معاملہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام کو کتنا مزین کر دیتا ہے، کتنا بہترین بنا دیتا ہے۔ لوگ اس کی آؤ بھگت پھر کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم دوڑ رہے ہو اس کو مارنے کے لیے، میرے صحاباؤ کیا کہا؟ بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، تم تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، میرے صحاباؤ سختی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے کہ تم اس کو مارو۔ اس کا نام کیا تھا؟ اقرا ابن حابس تمیمی تھا۔ بعضوں نے کہا یہ پیشاب کرنے والے عیینہ ابن حصن تھے، بعضوں نے کہا یہ ذوالخویسرہ الیمانی تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو پیشاب کر لیا، ایک ڈول پانی ڈال دو، صاف کر لو، ختم ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امت محمدیہ پوری اس طرح مبعوث ہے جیسے کہ اللہ انبیاء کو بھیجتے تھے، انبیاء کو بھی حکم تھا آسانی کرے، نرمی کا معاملہ کرے۔ اسی طرح امت محمدیہ کا کام بھی ایسا ہے کہ لوگوں کو اگر آپ قریب کرنا چاہتے ہو تو ایک کام کرو، نرمی کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی کو خود قرآن میں کہا، اے میرے نبی آپ فظً غلیظ القلب لن فضوا من حولک، آپ سخت بنو گے تو آپ کے پاس کوئی قریب نہیں آئے گا، دور رہیں گے، لوگ دور رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرما، صحابہ کرام نے، ایک بوڑھی عورت آئی، میں جنت میں جاؤں گی، میں بوڑھی جنت میں نہیں جا سکتی، کیا کہا؟ بوڑھی جنت میں جائے، رونے لگی۔ اللہ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تمہیں بڈھی جنت میں نہیں جائے گی؟ میں نے بڈھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، بڈھی جوان بن کے جائے گی، مزاح کرتے رہے۔ اور آگے ایک مرتبہ پیچھے سے ایک صحابی دیہات سے سبزی بیچنے کے لیے آئے ہوئے تھے، پیچھے سے آیا، آنکھ دبا دی ان کی، اور پھر اعلان کیا، من یشتری ھذا الغلام، اللہ کے نبی نے اعلان کیا اس غلام کو کون خریدے گا؟ جب آواز سنی انہوں نے، پہلے تو آنکھ دبائی ایسی پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی، وہاں پہ بیچتا ہو نا بازار میں، پیچھے سے کوئی جائے اور آنکھ دبا دے، جیسے ہم پہلے زمانے میں کرتے تھے، پیچھے سے جاتے ایسے دباتے تھے آنکھ تاکہ پہچانے نہیں۔ جب آواز سنی تو وہ پیچھے ہونے لگے تاکہ میری بک اللہ کے بدن سے ٹچ کرے، اللہ تعالیٰ مجھے درجہ میرا بلند کرے۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا، میری کیا قیمت ہے؟ فرمایا نہیں، تیری اللہ کے یہاں بہت بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے اگر سختی جیسے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ بہت بڑے مفتی صاحب بہت
وہ تعویذ لینے جائیں گے نا ڈر لگتے ہوتے، جیسے بعض باپو لوگ ہوتے ہیں نا، بڑی لمبی تسبیح گلے میں ہوتی ہے، اللہ اللہ، تو سامنے والا ڈر جاتا ہے، بولتا نہیں ہے، تو وہ ایسا سمجھ کر آتے ہیں. ہم نے کہا تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو ماشاءاللہ پوچھ کر جو، ہم تو سمجھ بہت ڈرتے تھے کہ وہاں کیسے ہوں گے. تو آدمی سامنے والا آدمی کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ کیسا ہے، اچھے اخلاق سے کیسا اس پر ایفیکٹ ہوتا ہے، کیسا ایفیکٹ ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہہ رہے ہیں، یسرو ولا تعسرو، آسانی کرو سختی نہ کرو، ورنہ بیوی بھی قریب نہیں آئے گی، وہ بھی ڈرے گی، یار ابھی کچھ کہوں گے تو مارے گا، وہ کہے گی بھی نہیں. بہت ساری باتیں چھپا دیتی ہے، نہیں بتلاتی، پتہ چل جائے گا. یہ گھر کے اندر میں پلیٹ ٹوٹ گئی، مارا ڈنڈا. بتلاتی بھی نہیں، ڈرتی ہے کیونکہ وہ رعب ایسا ہے. نہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے نبی جب بھی آتے تھے مسکراتے. تو یہ اللہ کے نبی، یسروا ولا تعسروا، یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، بشارت دو آپس میں نفرت نہ دلاؤ، آپس میں نفرت نہ دلاؤ. تو ایک اہم اصول ہم نے سیکھا کہ دعوت کے کام کرنے والے نرمی اور آسانی کا معاملہ کرے، نرمی اور آسانی. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا قولوا قولا لینا، فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جلالی سے کہہ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو پتا تھا نا، ان جلالی نبی سے کہہ رہے ہیں قولوا قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. تم جا رہے ہو دعوت و تبلیغ کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں اور ہارون کو، لیکن خطاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ تم جا رہے ہو فرعون کے پاس. کون سا فرعون؟ 400 سال تک اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جس کے سر میں درد تک نہیں ہوا، سالوں سالوں تک اس کو دعوت دینے کے لیے بھیج رہے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا قولا لینا، نرمی سے بات کرنا. کیوں؟ شاید یہ نصیحت پکڑ لے. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو تھا ہی، لیکن فرعون جو نافرمانوں کو نافرمان، اس کے سامنے بھی نرمی سے بات کرنے کا حکم دیا ہے. معلوم ہوتا ہے دل کی نرمی، اچھے اخلاق بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلو، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم ہے. جس کے اندر میں یہ نرمی نہیں ہے ہر قسم کی بلائی سے محروم ہے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آدمی ہر خیر سے آدمی پھر کیا ہے محروم ہو جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں. بس آخری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے کہا اوصنی، کچھ وصیت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے کیا وصیت کی؟ ایک، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. یوں نہیں کہا نمی نمی نماز پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا. کیا کہا؟ غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو. 3 مرتبہ کہا. سبحان اللہ. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے دلوں میں نرمی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خیر عطا فرماتے ہیں، خیر عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک لوگوں میں سے بنائے، نیک لوگوں میں سے. اور بھی معاف کرنا اور کسی کو کسی سے بدلہ نہ لینا، اس پر بے شمار احادیث ہے. یہاں طائف کا واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں آئی، لیکن آپ نے کیسے نرمی کا معاملہ کیا طائف والوں کے ساتھ، اس کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں. اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اللہ ان باتوں کو قبول فرما.
اے اللہ سننے والوں کو قبول فرما، کہنے والے کو قبول فرما۔ جہاں جہاں تک لوگ ریسیور کے ذریعے، مکسر کے ذریعے، اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے یا یوٹیوب کے ذریعے سے جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما، سب کو قبول فرما۔ اس کے صدقے سب کو ہدایت نصیب فرما، سب کو عفو و عافیت نصیب فرما۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے صدقے ہماری مغفرت فرما۔ اللہ ہمیں بھی اچھے اخلاق والوں میں سے بنا، ہمیں بھی اچھے اخلاق والوں میں سے بنا، ہمیں بھی تیرے محبوب بندوں میں سے بنا، تیرے ابرار بندوں میں سے بنا، تیرے نیک بندوں میں سے بنا، اولیاء کاملین میں سے بنا، اولیاء کاملین میں سے بنا۔ اللہ ہم سب کو صدیقین کی انتہا تک پہنچا۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہماری مشکلوں کو دور فرما، اللہ ہماری بیماریوں کو دور فرما، آنے والی ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری آل اولاد کی امت کی حفاظت فرما، آئی ہوئی بیماری کو دور فرما، اللہ ختم فرما، دنیا سے نابود فرما۔ یا الہ العالمین، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما۔ اے اللہ لوگ دنیا میں اس بیماری میں، اے اللہ بہت سارے دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں میں تیری خصوصی رحمت نازل فرما۔ خصوصاً ابھی کچھ ہی اوقات میں اے اللہ ہمارے جمعہ خان ہیں، حافظ احمد پٹیل صاحب ہے، ہمارے یعقوب بھائی ہے، اسی طریقے سے بے شمار مسلمان جن کا دنیا سے انتقال ہوا، بہت سارے علماء کا انتقال ہوا۔ الہ العالمین سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب کو عفو، سب کی قبروں میں اللہ تو عفو فرما، معافی کا اعلان فرما۔ اے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے۔ اے الہ العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، قبر میں سوئیں اس سے پہلے قبر کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین لوگ ہمیں غسل دے اس سے پہلے ہمیں اپنے توبہ کا غسل دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اس سے پہلے دلوں میں کلمہ اتارنے کے میں توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے ذکر کی مستی نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے اعمال کو خشوع اور خضوع کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرما۔ جس قسم کے دین کے لائن کے کام کر رہے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین ظہر کا وقت بڑا مقبولیت کا وقت ہے، جس میں آسمان سے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الہ العالمین اس وقت ہم بیٹھ کر تیرے نبی کی پیاری باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبولیت عطا فرما۔ درس حدیث، درس تفسیر، اے اللہ اس کو قبولیت نصیب فرما، اے اللہ مقبولیت نصیب فرما۔ اے الہ العالمین دنیا اور آخرت میں الہ العالمین نجات کا ذریعہ بنا، قبر میں اور آخرت میں اے اللہ ہمارا بیٹھنا بولنا سننا سنانا نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے علم سیکھا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما، حیات ہو ان کی مغفرت فرما، ممات اللہ دنیا سے چلے گئے ہو ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، حافظ قرآن بنا، اولادوں کو حافظ قرآن بنا، عالم قرآن بنا، عامل قرآن بنا، خادم قرآن بنا، دین کے داعی بنا، محدثین مفسرین میں سے بنا۔ یا اللہ یا رحمان تیرے یہاں خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے مانگتے ہیں تو مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اے میرے آقا، اے میرے اللہ، اے میرے رحمان رحیم اللہ کریم اللہ، اے اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہماری مرادیں پوری فرما۔ اللہ حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی نصیب فرما، حلال روزی کے دروازے کھول دے۔ اللہ گھروں میں محبت مودت نصیب فرما، آپس میں سکون نصیب فرما، ایک دوسرے میں اللہ عفو عافیت نصیب فرما۔ اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ماں باپ کے فرما برداروں میں سے بنا۔ ہماری اولادوں میں
اولادوں کی اولادوں میں اور نسلوں میں صالحین پیدا فرما، ابرار پیدا فرما، اولیاء کاملین پیدا فرما، محدثین مفسرین پیدا فرما۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین، دنیا سے جانے سے پہلے آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وسلم۔